ذات پہ عیب ہے، اللہ عیب سے پاک ہے. تو اللہ یہ بات سمجھا رہے ہیں تم پہ تو زوال آئیں گے، میرے کلمے پہ زوال کبھی نہیں آئے گا، کیونکہ میرا کلمہ تو اس وقت بھی تھا جب نہ زمین تھی نہ آسمان تھا، میرا کلمہ اس وقت بھی تھا جب نہ عرش تھا نہ لوح تھی نہ قلم تھا، اور اللہ کا کلمہ اس وقت بھی تھا جب نہ جبریل تھا نہ میکائیل تھا نہ نبی تھے نہ رسول تھے نہ کتابیں تھیں نہ انسان تھا. اللہ کا کلمہ ہر حال میں بلند ہے، بلند ہے. میں یہ بات کہہ کر یہ سمجھنا چاہتا تھا کہ تبلیغ کی عظمت اسی طرح ہے جو پہلی صدی میں تھی. ہم نے چھوڑ دیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تبلیغ کا کام پست ہو گیا. تبلیغ کا کام آج بھی عمدہ ہے، آج بھی سب سے حسین ہے، آج بھی سب سے بلند و بالا ہے. ہمارے چھوڑنے سے اس کی عظمت میں کوئی فرق نہیں آیا. لوگوں نے نماز بھی تو چھوڑ دی، کوئی نماز کمزور پڑ گئی. لوگوں نے سچ بھی تو چھوڑ دیا تو کوئی سچ سچ کو زوال آ گیا، لوگوں کو زوال آ گیا. تو ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، ہے کوئی آدمی جو اللہ کی طرف بلانے سے خوبصورت بولنے کا دعویٰ کرتا ہو. اس کا مطلب یہ اللہ یوں کہہ رہا ہے کہ میرے بندو، اگر میرے دربار میں تم سب سے حسین بن کے آنا چاہتے ہو تو تبلیغ کے کام کو اپنا کام بنا لو، دو شرطوں کے ساتھ، دو شرطوں کے ساتھ. وعمل صالحا، خود بھی اس پہ عمل ہو تمہارا. وقال اننی من المسلمین، اور تم من المسلمین ہیں. من المسلمین کا ایک مطلب جو عام بیان کیا جاتا وہ یہ ہے کہ اپنا کوئی مرتبہ نہ چاہے. اننی من المسلمین، میں بھی ایک عام آدمی، ممبر پہ بیٹھنے سے مجھے کوئی پر نہیں لگ گئے، میں بھی تمہاری طرح کا عام انسان ہوں. میں یہاں بیٹھنے کے بعد تم سے کچھ طلب نہیں کرتا، نہ مقام نہ مرتبہ نہ منصب نہ آہ نہ واہ، میں بھی تمہاری طرح عام مسلمان. اس کا ایک مطلب اس سے بھی زیادہ حسین ہے. وقال اننی من المسلمین، اور وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی میں مسلمان ہوں، بس اس سے آگے میری کوئی پہچان نہیں، میرا کوئی فرقہ نہیں، میرا کوئی فرقہ. آپ دیکھتے ہیں مسجدوں پہ اب لکھے ہوئے ہیں، مسجدوں پہ صرف یہ نہیں لکھا کہ یہ مسلمانوں کی مسجد ہے. اب میں کیا نام لوں؟ اب نام تو سب آپ کو معلوم ہے، ہر ایک نے اپنے اپنے نام کے کتبے لگائے ہوئے ہیں کہ مسجدوں کو بھی اپنے ساتھ منسوب کر دیا جبکہ مسجدیں اللہ کے ساتھ منسوب تھی. ہارون رشید نے اپنی بیوی سے کہا اگر آج رات تو نے میرے ملک میں گزاری تو تمہیں 3 طلاق. وہ تھی زبیدہ، اور زبیدہ سے ویسے بھی عشق تھا اور تھی بھی خاندان کی، تو پڑ گئے پسو. اب کیا ہوگا؟ رات آئے گی طلاق پڑ جائے گی، سارا خاندان ہی میرا مخالف ہو جائے گا، میں کیا کروں؟ سارے علماء کو بلایا، کہا بھائی اب فتویٰ دو کیا ہوگا؟ سب نے کہا رات آئے گی طلاق پڑ جائے گی. ایک ہی شکل ہے کہ تیری ملک سے نکل جائے، اور اس کا ملک تو فیصلہ آباد تک بھی تھا، کشمیر اور نیپال پر ہارون رشید کی سلطنت کے دائرے میں تھے. تو اب کوئی جہاز تو ہے نہیں کہ اس پہ بٹھا کے اس کو دلی پہنچا دیا جائے. تو سب نے کہا رات آئے گی طلاق پڑ جائے. تو ہارون رشید نے کہا کوئی امام ابو حنیفہ کے شاگردوں میں سے بھی کوئی ہے؟ تو انہوں نے کہا ایک ہیں یعقوب، ان کا نام ہے یعقوب، ابو یوسف کے نام سے جو مشہور ہیں، ابو یوسف سے مشہور ہیں، یعقوب نام. دھوبی کے بیٹے تھے، بہت غریب، بہت غریب. اور ان کا چند دن پہلے پڑوسی کے ساتھ کسائیوں کو، پڑوسی یہودی تھا، اس نے گلی میں دیوار بڑھا دیا کہ گلی تنگ کر دی. میں کہا بھائی گلی تو نہ تنگ کر. تو آگے اس نے بڑے غصے سے کہا جب تو پالکی پہ چڑھ کے آئے گا تو پھر کھلی کر دوں گا. مگر غریب آدمی کہاں سے پالکی چڑھے گا؟ چند دن بعد یہ قصہ ہوا. ہارون نے کہا کوئی ابو حنیفہ کے شاگردوں میں ہے؟ ان کا ایک عالم ہے یعقوب اس کا نام، اس کو بلاؤ. ان کو بلوایا گیا. کہاں بھائی یہ قصہ ہے، کوئی مسئلے کا حل ہے؟ انہوں نے فوراً فرمایا رات مسجد میں گزارے طلاق نہیں پڑے گی. تو سارے علماء حیران کا جی وہ کیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں اللہ کی ہیں، ہارون کی کوئی نہیں ہے. تو ہارون رشید اتنا خوش ہوا کہ اس نے فوراً کہا کہ آج سے آپ کو چیف جسٹس بنایا جاتا ہے عباسی سلطنت کا. یہ عہدہ اس شخص پہ کھلا اور اسی پہ بند ہو گیا. اس کے بعد کوئی چیف جسٹس نہ بن سکا. 17 برس وہ شخص بطور چیف جسٹس کام کرتا رہا. جب یہ فیصلہ ہو گیا اور اس کی جان میں جان آئی، انہوں نے کہا ان کو پالکی پہ بٹھا کے ان کے گھر پہنچایا جائے. اور جب پالکی پہ پہنچے تو یہودی کو کہنے لگے بھائی اب تو کھلی کر دے گلی میری. اس بیچارے کو پس تو مر گئے. یہ تو ساتھ ہی واقعہ ہو گیا. تو ان المساجد للہ، میں یہ سنا رہا تھا، ان المساجد للہ،
مسجدیں اللہ کی ہیں. انہوں نے کہا نہیں یہ ہماری یہ تمہاری، یہاں نہ جانا وہاں نہ جانا، اور پیچھے نماز نہیں، اور پیچھے نماز. تو وہ کیا کہتا ہے؟ اننی من المسلمین، بھائی میں مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں. اور میں کسی عقیدت کی وجہ سے نہیں بلکہ بصیرت کے ساتھ آپ کو کہتا ہوں کہ یہ بول صرف تبلیغ میں نے پایا ہے، ورنہ ہر آدمی اپنی ذات اپنی مسلک میں تعصب کا شکار. بطور اصول میں تبلیغ والوں کی پاکدامنی نہیں بیان کرتا، کیونکہ تبلیغ تو مسلمان عام انسان کر رہے ہیں، انسان تو کمزور ہوتا ہے، اپنے اصول اور بنیادوں پر کسی چیز کو پرکھا جاتا ہے. مجھے اگر آپ پرکھنا چاہیں گے تو مجھ میں تو آپ کو کروڑوں عیب نظر آئیں. اگر آپ مجھ سے اسلام کو پرکھنا چاہیں گے تو نہیں پرکھ سکتے. ایک زمانہ تھا جب پرکھا جاتا تھا، جب قرآن اور مسلمان ایک تھا، اسلام اور مسلمان ایک تھا. اب ہم دو ہو چکے ہیں، ہم کچھ اور ہیں، اسلام کچھ اور ہے. ہم کچھ اور ہیں، قرآن کچھ اور ہے. ہم کچھ اور ہیں، تبلیغ کچھ اور ہے. تو اب اصول دیکھو، اصول کے یہاں حضرت علی کے قول سے مدد ملتی ہے کہ انہوں نے ارشاد فرمایا انظروا الی ما قال لا تنظروا الی من قال. یہ نہ دیکھا کرو کہنے والا کون ہے، یہ دیکھا کرو کیا کہہ رہا ہے. اگر بات حکمت کی تو لے لیا کرو، حکمت کی بات ہے لے لو. یہ نہ دیکھو کہ خود عمل کرتا ہے کہ نہیں عمل کرتا ہے، یہ نہ دیکھو کہ یہ مراسی ہے یا سید ہے، یہ دیکھو کہ بات تمہارے مطلب کی ہے، پتہ کی ہے، حکمت کی، لے لو. تو تبلیغ کو اگر آپ ہم سے پرکھنا چاہیں گے تو ہزاروں لاکھوں کروڑوں خامیاں نظر آئیں گی، پھر آپ تبلیغ سے متناصر ہو جائیں گے. جیسے آج کا کافر مسلمان نہیں ہو رہا کہ وہ مسلمانوں کو دیکھ کے اسلام سمجھ رہا ہے تو آدمی چکر میں پڑ جاتا. میں اس لیے ہم جو غیر مسلم میں دعوت نہیں دیتے اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم ان کو دعوت دے کے کس چیز پہ لائیں، آگے معاشرہ تو ہے ماحول نہیں. اور میں ایک دفعہ بنگلہ دیش سے آ رہا تھا کراچی اجتماع کر، وہاں کا اجتماع تھا، تو ایک گورا میرے ساتھ بیٹھا تو میں نے سوچا اس کو دعوت دوں. ویسے تو ہمارا دستور نہیں، پر میں نے کہا میرے برابر بیٹھا ہے، کل قیامت کو کہیں مجھے پکڑ لے کہ تو نے مجھے دعوت ہی نہ دی. میں نے کہا چلو بات تو کروں. میں نے اس سے بات شروع. اب انگریزی مجھے بھول گئی ہے. میں نے کہا یا اللہ اتنی یاد دلا دے کہ اس کو میں بات سنا سکوں. تو خیر کوشش کرتے کرتے مجھے محسوس ہوا کہ کچھ 40% کے قریب الفاظ میرے واپس آ رہے تھے، 60% پھر بھی نہیں آئے. بہرحال میں اس نے بڑی توجہ سے بات سن اور بڑا متاثر ہوا. پتہ نہیں شراب کہاں سے بیچ میں گھس آئی. اپنی طرف سے تو میں نے اسلام کی پاکیزگی کو بیان کرنا چاہا تھا، وہ الٹا میرے ہی گلے پڑ گیا وہ سارا مسئلہ. میں نے وہ بات چلائی کہ ہمارے مذہب میں شراب حرام، جو چیز عقل کو برباد کرے، ذہن کو برباد کرے اور حدود و اقدار کو مٹا دے، وہ شراب ہے ہمارے مذہب میں حرام. وہ ایسے بیٹھا میری بات سن رہا تھا. جب میں نے کہا نا شراب حرام ہے تو ایسے ہوا. میں نے کہا پتہ نہیں اس کو بات اچھی لگی یا کوئی اور چکر ہے. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے کا میں ساری دنیا پھرتا ہوں، کاروباری ہوں، سب سے اچھی شراب کراچی میں آ کے پیتا ہوں. اور اس کے بعد میری ساری تبلیغ ختم ہو گئی. پھر میں نے پینترا بدلا. میں نے کہا بھائی تو ہمیں دیکھ کے اسلام کو نہ سمجھ، تو ہمارا قرآن ہے اس کا ترجمہ انگلش میں ہوا ہے، تو وہ لے کے پڑھا کرو، اللہ سے کہا کر یا اللہ میرے اوپر حق کو واضح کر. تو میں وہاں آ کے ڈھیر ہو ہتھیار ڈال دیا کہ میں کیا کروں، میں اس کو نہیں لا سکتا اس چیز. وقال اننی من المسلمین، وہ کیا کہتا ہے؟ میں مسلمان ہوں، بس اس سے آگے میں کچھ نہیں. میں مسلمان، میرا کوئی اور تعارف نہیں ہے، کسی فرقے کے ساتھ میری پہچان نہیں، اسلام کے ساتھ میری پہچان. ایک دفعہ میں بس میں آ رہا تھا تو ایک میرے برابر میں ایک شخص بیٹھے، وہ مجھ سے کہنے لگے بیٹا تو دیوبندی ہے کہ بریلوی ہے؟ میں نے کہا چاچا میں مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں. میں نے کہا بچہ میری اتنی عمر گزر گئی، یہ جواب مجھے آج تک کسی نے نہیں، تم پہلے ہو جس نے مجھے یہ جواب دیا کہ میں مسلمان کا. میرا کلیا ٹھار چھڑیا. تو اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہو، مجھے یہ مطلب بڑا خوبصورت نظر آیا. تو وہ کہتا ہے کہ بھائی خود بھی عمل کرتا ہے اور کیا کہتا ہے؟ بھائی میں مسلمان ہوں، اس سے آگے میں کچھ نہیں ہوں، میں مسلمان ہوں. یقیناً مسلک جدا ہوں گے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ نفرتیں پیدا ہو جائیں. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ شریعت میں اللہ تعالیٰ نے امتحان رکھا ہے، بعض چیزیں واضح کر رکھی، بعض چیزوں کو اس طرح بیان کیا ہے کہ اس کا ایک مطلب بھی بن سکتا ہے، دوسرا بھی بن سکتا ہے.
قرآن میں آتا ہے کہ المطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، طلاق والی عورت 3 قروء انتظار کرے. قروء عربی زبان میں حیض کو بھی کہتے ہیں اور طہارت کو بھی کہتے ہیں. تو اگر ایک شخص یہ کہتا ہے کہ اس سے میں مراد لیتا ہوں حیض، تو وہ بھی سچا ہے. دوسرا کہتا ہے میں اس سے مراد لیتا ہوں طہارت، تو وہ بھی سچا ہے. تو جن چیزوں میں شریعت نے مراد کو واضح نہ کیا ہو، اور جہاں ایک مسئلے میں 2 حکم موجود ہوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خود، تو وہاں خود بخود سوچ کے زاویے بدلیں گے، ترجیحات بدلیں گی. کوئی کسی چیز کو لے گا، کوئی کسی چیز کو لے گا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک دوسرے کے اوپر ٹوپے تان کے کھڑے ہو جاؤ کہ تم تو بالکل دین سے نکل گئے ہو. خود حضور سے براہ راست سنا ہوا مسئلہ، اور سننے والے صحابہ، سنانے والے نبی. میں تو جب آپ سے حضور کی بات کرتا ہوں تو میرے اور حضور کے درمیان 31 واسطے ہیں، تو مجھے تو یقیناً کھنگالنا پڑے گا اور سمجھنا بھی پڑے گا. سمجھ میں ہزاروں خدشے ہوں گے، پتہ نہیں میں صحیح سمجھا نہیں سمجھا. 31 واسطوں سے ہم تک حضور کا علم پہنچا ہے، 31 واسطوں سے. تو اس میں تو عین ممکن ہے کوئی بات اوپر نہیں ہو. لیکن یہ تو حضرت عمر، یہ صحابہ نے براہ راست ہمارے نبی سے سنا کہ جو اللہ اور آخرت پہ ایمان رکھتا ہے تو عصر کی نماز بنو قریظہ میں پڑھے. فوراً صحابہ نکل کھڑے ہوئے. راستے میں عصر کا وقت تنگ ہو گیا تو لوگوں نے، بعضوں نے کہا بھائی نماز پڑھو، وقت تنگ ہو گیا. دوسروں نے کہا وہیں جا کے پڑھیں گے. حضور نے کہا تو وہیں پڑھنی. انہوں نے کہا قضا ہو جائے گی. وہ کہنے لگے ہو جائے، ہمیں اس سے کیا غرض. رسول اللہ نے کہا تھا وہیں پڑھنی. وہ کہنے لگے بھائی رسول اللہ کا مطلب یہ تھا جلدی پہنچو، یہ نہیں تھا کہ قضا کر دو. کہا ہم یہ نہیں جانتے، آپ نے فرمایا تھا وہاں جا کے پڑھو. تو نبی کے منہ سے براہ راست سن کر 2 جماعتیں اہل حق کی ہو گئیں اور کہا ہم نہیں چھوڑیں گے. انہوں نے کہا ہم نہیں پڑھیں گے. انہوں نے وہیں اتر کے وضو کی، نماز پڑھی. دوسرے چلتے رہے، ان کی قضا ہو گئی. انہوں نے بنو قریظہ کے علاقے میں جا کر 7 میل دور تھا اور اس پہلے سے عصر کا وقت ہو چلا تھا جب حکم آیا کہ ابھی نکلو. تو انہوں نے جا کے پہلے عصر قضا پڑھی، پھر مغرب پڑھی. جب اگلے دن حضور تشریف لائے تو دونوں نے اپنا قصہ پیش کیا. دونوں میں سے ایک سچا ہوگا، دونوں میں سے ایک سچا ہوگا. یہ کہتے ہیں نا ہم حق پر ہیں، اور حق تو ایک ہی ہوتا ہے، لہذا ہم سچے تم سب جھوٹے، ہم سچے تم سب جھوٹے. ہر کوئی کہتا ہے 72 فرقے ہوں گے، 73 فرقے ہوں گے، ایک جنتی باقی دوزخی. وہ جنتی میں ہوں، باقی سارے دوزخی. ہر ایک کے پاس تو یہ چکر ہے، تو بس ہم جنتی ہیں، باقی سارے دوزخی. تو ایک اور بات بھی بتا دوں، کل امتی وستفترق امتی. یہ جو لفظ امتی ہے یہ جو بتاتا ہے کہ چاہے وہ دوزخ میں بھی چلے جائیں گے تو بھی ایک دن بخشش ہو کر جنت میں پہنچ جائیں گے. یہ بات ٹھیک ہے کہ ایک طبقہ سیدھا جنت میں جائے گا، 72 دوزخ میں جائیں گے. لیکن دوزخ میں جانے کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیشہ رہیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں سے سزا بھگت کر وہ بھی جنت میں پہنچ جائیں گے. کلہم فی النار کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کافروں کی طرح ہمیشہ دوزخ میں چلے جائیں گے. ایمان کی رتی نہیں. کوئی 9 گرام 1 گرام کا 1000واں حصہ ہوتا ہے مائکرو گرام کا 1000واں حصہ ہوتا ہے 9 گرام. یہ تو فرضی وزن ہے نا، اس کو تو ہم تول بھی نہیں سکتے. 9 گرام کا کوئی کروڑواں حصہ ایمان بھی دل میں اٹک گیا تو اللہ تعالیٰ جنت میں پہنچا دے. ٹھیک ہے سزا دے گا اپنے قانون کے تحت، جس کو چاہے معاف کرے، سزا دے کر بھی جنت میں پہنچائے گا. تو ہمارے ہاں مصیبت یہ ہوگی چونکہ علم کی کمی ہے اور تحقیق بھی کوئی نہیں، اور ہمارے یہاں قصے کہانیاں زیادہ چلتے ہیں اور علم کو تحقیق اور جستجو کے ساتھ پڑھنے کا نہ رواج ہے نہ سلیقہ ہے. تو چند ایک جو جان مارتے ہیں ان کی سنوائی نہیں ہوتی کہ دنیا بھری پڑی ہے، کسی کو تحقیق کا شوق ہی کوئی نہیں ہے. تو لہذا جس نے جو بات چلا دی وہی چل پڑی، جیسے چلا دی ویسے چل پڑی. کسی بات کو حضور تک پہنچانا ثابت کرنا پڑے گا، پھر اس سے آگے مراد کو لینا پڑے گا. تو اب کل اگلے دن حضور آئے، اگر یا رسول اللہ ہم نے قضا نہیں کی تھی، ہم نے وقت پہ پڑھی. دوسرا نے کہا یا رسول اللہ ہم نے یہاں آ کے پڑھی، پہلے قضا پڑھی پھر مغرب ادا پڑھی. ہم میں سے کون سچا؟ تو کوئی ایک سچا ہونا چاہیے نا، چونکہ متضاد عمل ہیں. آپ نے سکوت اختیار کیا. جب نبی کسی بات کو سن کے چپ ہو جائے تو یہ نشانی ہوتی ہے اس بات کے درست ہونے کی. تو گویا آپ نے زبان حال سے کہا تم بھی حق پر ہو، تم بھی حق پر ہو، تم دونوں ہی حق پر ہو. تو معلوم ہوا کہ 2 متضاد سمت میں بیک وقت حق ہو سکتا ہے.
تبلیغ میں یہ وسعت دیکھیں، اننی من المسلمین، اب ہم تو مسلمان ہیں، اس سے علاوہ ہمارا کوئی تعارف کوئی، البتہ یہ بات ضرور کرتے اس کام کا تعصب پیدا ہو جاتا ہے، اگر علم میں کمی ہوگی تو اس کا تعصب آ جائے، پھر اور کاموں کی حقارت آ جاتی۔ حالانکہ تبلیغ کے اصول میں سے ہے کہ نہ اس میں تنقید ہے، نہ تردید ہے، نہ تقابل ہے، نہ تنقیص ہے، نہ کسی کوئی بھی دین کے کام کرنے والے کی پر تنقید مت کرو، اس کی تردید مت کرو، اس سے تقابل مت کرو کہ تم غلط ہم صحیح ہیں، اور اس کی تنقید یعنی اس کی حقارت دل میں مت لاؤ، یہ اصول ہے۔ لیکن اس کے باوجود چونکہ تبلیغ ایک عمومی کام بن چکا ہے، لاکھوں کا ریلا ہے جو چل رہا ہے، لہذا اس میں بعض مبالغے کی باتیں بھی ہو جاتی ہیں، تعصب کی باتیں بھی ہو جاتی ہیں، اوروں کی ایسی نفی ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں اور کوئی کام ہی نہیں، بس کام ہی تبلیغ ہے، تبلیغ کے سوا کوئی کام ہی نہیں۔ اس قسم کے جملے میں بھی سنتا ہوں، لیکن میں اس کی تردید کر رہا ہوں کہ یہ جملے غلط ہیں، یہ جملے صحیح نہیں ہیں، ان کا مفہوم صحیح نہیں۔ تبلیغ والے تو 6 نمبر بیان کرتے ہیں، 6 نمبر کے علاوہ دین کہاں سے سیکھا جائے؟ مدرسے بنانے پڑیں گے۔ تبلیغ والے 6 نمبر بیان کرتے ہیں، اب قرآن کہاں سے سیکھا جائے؟ تو مکتب بنانے پڑیں گے۔ اور تبلیغ والے خالی نظریاتی طور پہ بیان کرتے ہیں، عملی طور پر تو وہ خود اس میں جا کے کرنا ہے، تو بازار کا دین اسے الگ سیکھنا پڑے گا، تجارت کا دین، گھر کا دین، یہ تو ہم سب کچھ نہیں سکھاتے، ہم تو یہ سب کچھ نہیں سکھاتے، ہم تو تیار کرتے ہیں اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے پر چلنے کے لیے۔ تو تعصب انسان کی فطرت میں ہے، لیکن میں آپ کو تبلیغ کا اصول بتا رہا ہوں کہ اس میں تردید نہیں، تقابل نہیں، تنقیص نہیں، تردید نہیں۔ ٹھیک ہے بھائی، اللہ آپ کو جزائے خیر، اپنی بڑائی نہیں کہ ہم سپیریئر ہیں، یہ نہیں ہے۔ اس لیے تبلیغ کا ایک نمبر ہے تصحیح نیت، 5واں نمبر ہے نیت کو ٹھیک کرنا، تصحیح، اخلاص نہیں ہے 5واں نمبر تبلیغ کا 5واں نمبر ہے تصحیح، اور تصحیح کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک چیز بار بار بگڑ رہی ہے تو بار بار اس کو ٹھیک کرنا، بار بار اس کو ٹھیک کرنا، بار بار اس کو ٹھیک کرنا۔ تو ہمیں تو مولانا الیاس صاحب نے یہ سکھایا کہ کبھی بھی اپنے عمل کا دعویٰ نہ کرنا، ہمیشہ ڈرتے رہنا کہ میری نیت خراب ہے میں ٹھیک کر رہا ہوں، میری نیت خراب ہے میں ٹھیک کر رہا ہوں، میری نیت درست نہیں میں ٹھیک کر رہا ہوں۔ اور نیت کا ٹھیک ہونا ایک ایسی چیز ہے جو موت سے پہلے عیاں نہیں ہو سکتا، پتہ نہیں چل سکتا، لہذا موت تک اپنی فکر کرو، اوروں پر تنقید خود بخود اٹھ جاتی۔ تبلیغ سب سے عظیم کام ہے، صرف یہی کام ہے، یہ بات غلط ہے۔ تبلیغ سب سے عظیم کام ہے، یہ بات قرآن۔ احسن کا مطلب یہ ہے کہ اور کام حسن ہے، یہ احسن ہے، یہ مطلب نہیں کہ اور کوئی کام ہی کوئی نہیں۔ بھائی ہم تو خود تبلیغ والے ہیں، ہم مدرسے چلا رہے ہیں، ہم تبلیغ والے ہیں، ہم قرآن کے مکتب چلا رہے ہیں، ہم تبلیغ والے ہیں، ہم لڑکوں کو ترغیب دیتے ہیں جاؤ بھائی کالج پڑھو، یونیورسٹی پڑھو، ہم خود کہتے ہیں کہ بھائی جاؤ ماں باپ کی خدمت کرو، اپنے گھر والوں کو ساتھ لے کے چلو، صحیح طریقے پر تجارت کرو، صحیح طریقے پر زراعت کرو۔ ومن احسن، سب سے حسین بول ہے تبلیغ، 2 شرطوں کے ساتھ، عمل صالحا، خود بھی عمل کرتا ہو، وقال اننی من المسلمین، اور اسلام تک رہتا ہو، آگے نہ جاتا ہو، آگے نہ جاتا ہو۔ یہ بات اللہ نے مولانا الیاس صاحب کو سجھائی، وہ اگر مسلک پہ چلتے تو یہ کام صرف حنفی مسلک کے لوگوں میں ہوتا، آگے نہ جاتا، اس سے آگے نہ پھیلتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو اس میں متوجہ کیا، صرف اس ایک صفت کو زندہ کرنے کی وجہ سے، اننی من المسلمین۔ اوہو، اذا وسد الامر اذا غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب نا اہلوں کے پاس چیز آ جائے تو حضور نے فرمایا قیامت کا انتظار کرو۔ اب مسجدوں میں اللہ اور اس کے رسول کی تعریف بھی ہوتی ہے، اللہ کا فضل ہے، دنیا خالی نہیں، لیکن اکثر جو ذہن سازی ہوتی ہے تو فرقے اور مسلک پر ہوتی ہے۔ تو آگے جو نوجوان ہیں آپ دیکھ رہے ہیں، جو انجمنیں بنی ہوئی، جماعتیں بنی ہوئی طلبہ کی، وہ اس کے پیچھے وہ ذہن کار فرما ہوتا ہے، کوئی کس نام سے، کوئی کس نام سے، کوئی کس نام سے، اس کے پیچھے وہ جراثیم ہیں جو انجیکٹ کیے گئے، اور یہ معصوم ذہن سے دین کے لیے آتے، پتہ کوئی نہ کو قبول کر لیے۔ تو میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے
کہ اگر میرے دربار میں تم نے حسین بننا ہے تو تبلیغ کے کام کو اپنا کام بنا لو۔ یہ احسن ہے، احسن، چونکہ ادھر ایک اور جگہ اللہ کہتا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں سب سے حسین عمل کر کے کون آتا ہے۔ تو جب ہم قرآن کی اس آیت کو ساتھ لیتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کو یہ کہنا بھائیو اللہ کی مان لو اور اس کے نبی کے طریقے پر آ جاؤ، تو یہ ایک ایسا خوبصورت عمل ہے جو اللہ کے دربار میں سب سے حسین بنا دیتا۔ عمل صالحا کی جو شرط ہے یہ کمال کی ہے۔ یہ شرط، ایک شرط ہوتی ہے قید، ایک شرط ہوتی ہے کمال۔ قید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ شرط ہوگی تو عمل قبول ہے، یہ شرط نہیں ہوگی تو عمل قبول نہیں ہے۔ اور کمال کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ شرط ہوگی تو عمل پورے کمال کے ساتھ قبول ہوگا، اور اگر یہ شرط نہیں ہوگی تو وہ ادھورا عمل بھی قبول ہو جائے گا۔ جیسے نماز کے لیے وضو شرط کمال کی نہیں بلکہ قید ہے، وضو نہیں ہوگا تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ لیکن اگر ایک دفعہ کلی کی، ایک دفعہ منہ دھویا، ایک دفعہ ہاتھ دھوئے، ایک دفعہ پاؤں دھویا، تو اب وہ 3 دفعہ جو دھونا تھا وہ کمال تھا، اور یہ جو دھونا ہے یہ قید ہے کہ اس سے نیچے تو فرض ادا نہیں ہوتا، اتنے سے فرض ادا ہو گیا، چلو تمہاری نماز ہو جائے گی۔ عمل صالحا کی جو شرط ہے یہ وہ شرط نہیں کہ اگر یہ نہیں ہوگی تو ہماری تبلیغ مردود ہو جائے گی۔ تبلیغ کے مردود ہونے کے لیے 2 چیزیں ہیں، ایک نیت خراب، ایک حقوق العباد کی خرابی۔ اگر حقوق اللہ کھا گیا تو تبلیغ مردود ہو جائے گی۔ اللہ تو قبول کر لے گا، لیکن جب قبول کرنے کے بعد کہے گا بندوں کے حق ادا کر، تو حق ادا کرنے کے سامان تو پاس ہوں گے نہیں، تو اللہ کہے گا آؤ بھائی اس کی نیکیاں لے لو، اور تبلیغ اوروں کے پاس چلے یہ خالی ہو جائے گا، تبلیغ اوروں کے پاس چلے یہ خالی ہو جائے گا، یا تبلیغ مردود ہوگی۔ کوئی تبلیغ کی بات نہیں، ہر عمل کی بات بتا رہا ہوں۔ جب نیت میں کھوٹ ہو، نیت خالص نہ ہو تو وہ عمل مردود ہو جاتا ہے۔ عمل نیت صحیح کے ساتھ کیا لیکن لوگوں کے حق مارے تو وہ عمل مردود اس طرح ہوگا، مقبول ہو کے مردود ہو جائے گا۔ اللہ کہے گا ٹھیک ہے مجھے تو قبول ہے، لیکن تو نے ان کو گالیاں دی، ان کے حق مارے، تو نے ماں کو تنگ کیا، تو نے باپ سے بدتمیزی کی، تو نے بھائی کا حق مارا، تو نے پڑوسی کا حق کھایا، تو نے سود کا، ان سے رشوت تو نے لی، یہاں تو نے خیانت کیا، واپس کر۔ واپس کرنے کے لیے پیسہ تو ہے نہیں، نیکیاں دینی پڑیں گی، تو نمازیں بھی گئی، روزی بھی گئی، حج بھی گیا، زکات بھی گئی، تبلیغ بھی گئی۔ ایک یہ وجہ ہے۔ دوسری وجہ نیت کا کھوٹ، نیت خراب ہو تو بھی عمل مردود ہو جاتا ہے۔ عامل صالحا کی شرط کمال کی ہے کہ اگر تم دعوت دیتے ہوئے خود بھی عمل کرو گے تو تم کامل درجے کے مسلمان ہو، لیکن اگر تمہارا ذاتی عمل نہیں بھی تو بھی تمہیں دعوت دینا تم پہ فرض ہے کہ اس کے لیے خود عمل کرنا کی شرط اللہ نے نہیں لگائی۔ آپ کو میں حدیث سناتا ہوں، جو بخاری مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا ہے کوئی مجھ سے 5 باتیں لے لے، خود عمل کر لے یا کسی عمل کرنے والے کو بتا دے۔ من یاخذ عنی هؤلاء الکلمات فیعمل بہن، کوئی ہے مجھ سے 5 باتیں سیکھ لے، خود عمل کرے یا کسی عمل والے کو بتا دے۔ معلوم ہوا کہ کسی اور کو بتانے کے لیے خود عمل شرط نہیں، ورنہ آپ کہتے ہے کوئی مجھ سے 5 باتیں لے لے، پہلے خود عمل کرے پھر اوروں کو بتائے۔ آپ نے کہا یا خود کر لے یا کسی عمل والے کو بتا دے، تو اس سے پتہ چلا کہ اوروں کو بتانے کے لیے خود عامل ہونا شرط نہیں۔ کسی لڑکے نے خدا نہ خواستہ اگر نماز نہیں پڑھی تو وہ اوروں کو کہہ سکتا ہے کہ بھائی نماز پڑھ لو، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے خود تو پڑھی نہیں، اوروں کو کیسے دعوت۔ یہ بات تھوڑی سی واضح کرنے کی، کیونکہ ہمارے ماحول میں یہ ہے پہلے خود عمل کرو پھر اوروں کو تبلیغ کرو۔ اس تبلیغ کا کیا فائدہ، خود تو عمل ہے نہیں، اوروں کو کیا تبلیغ کریں۔ اور اس پر ایک گڑ والی حدیث بھی سناتے ہیں کہ ایک عورت آئی تھی حضور کے پاس کہ میرا بچہ گڑ کھاتا ہے، اس کو کہیں گڑ نہ کھایا کرے، تو آپ نے کہا تو کل آ جانا، تو کل آ گئی، تو آپ نے کہا بیٹا گڑ نہ کھانا، تو اس نے کہا آپ یہ بات کل کہہ دیتے، تو آپ نے کہا کل میں نے خود گڑ کھایا ہوا تھا۔ یہ حدیث خوب مشہور ہے، حدیث نہیں یہ جھوٹا قول خوب مشہور ہے۔ پہلی بات تو غور کرنے کی یہ ہے کہ گڑ تھا کہاں، مدینے میں، مدینے میں تو روٹی کو نہیں، سے گڑ کہاں سے آ گئی۔ دوسری بات یہ کہ گڑ خالص پنجاب کی سوغات ہے، میں سارا جہان پھرا ہوں، جہاں بھی گڑ ہے یہاں کے لوگوں نے سکھایا ہے جا کر، گڑ کہیں نہیں بنتا تھا۔ گڑ جو ہے نا یہ بر صغیر کی چیز ہے، پوری دنیا میں گڑ کہیں نہیں تھا، گڑ یہاں سے گیا ہے جہاں بھی گیا ہے۔ تو علمی لحاظ سے، عقلی لحاظ سے، ہر لحاظ سے یہ بات غلط ہے۔ اچھا، اور گڑ کھانے میں مطلب کیا تکلیف ہے؟ کوئی وہ سارا دن بیٹھ کے قلم چلاتے تھے جو گڑ کھانے سے تکلیف ہو، تو 10 من گڑ کھا جائے تو بھی کچھ نہ ہو،
بس تلوار اٹھانی ہے صبح سے شام تک جو آدمی لڑے وہ پڑے حدیث. ایک آدمی اس زمانے میں پورا اونٹ کھا جاتا تھا, ایک آدمی. اور یہ عبدالعزیز ان کا یہ آل سعود کا باپ, یہ فیصل کا باپ اور یہ فہد کا باپ, یہ اور ایک بکرا دوپہر کھاتا تھا, ایک بکرا رات کو کھاتا تھا. یہ تو ابھی کی بات ہے, 56-57 میں اس کا انتقال ہوا, 58 میں اس کا انتقال ہوا, 50s میں اس کا انتقال ہوا ہے. تو اگر وہ گڑ کھاتا ہے تو اس میں کباہت کیا ہے؟ مجھے سمجھتے ہیں شوگر ہو جائے, کیونکہ آج کل شوگر زیادہ ہے نا, تو ہم فوراً مانتے ہیں واقعی صحیح بات ہے کہیں شوگر نہ ہو جائے. شوگر ہوتی کہاں سے؟ تلوار پیدل چلنے والوں کو شوگر کہاں سے ہوگی؟ تو یہ ایک غلط بات چلی. ایک تو عقلاً یہ بات مانے, دوسرا اس کی سند ہی کوئی نہیں. میں آپ سے بات سند کر مطلب میں جب آپ سے بات کرتا ہوں میں سند سے کرتا ہوں. میں نے محمد عبداللہ سے علم حاصل کیا, انہوں نے خیر محمد سے حاصل کیا, انہوں نے انور شاہ سے, انہوں نے محمد قاسم سے, محمود الحسن سے, انہوں نے محمد قاسم سے, انہوں نے عبد الغنی سے, انہوں نے شاہ اسحاق سے, انہوں نے شاہ عبدالعزیز سے, انہوں نے شاہ ولی اللہ سے, انہوں نے ابو طاہر مدنی سے, انہوں نے ابراہیم کردی سے, انہوں نے ابی المواہب شناری سے, انہوں نے محمد الرملی سے, اور انہوں نے ابو یحییٰ انصاری سے, انہوں نے ابن حجر اسقلانی سے, انہوں نے ابراہیم بن احمد تنوخی سے, انہوں نے احمد بن ابی طالب سے, انہوں نے حسین بن مبارک سے, انہوں نے عیسیٰ, انہوں نے عبد الاول سے, اور انہوں نے ابو الحسن سے, انہوں نے ابو محمد سے, انہوں نے ابو عبداللہ سے, انہوں نے امام بخاری سے, امام بخاری نے حمیدی سے, حمیدی نے سفیان سے, سفیان نے یحییٰ بن سعید سے, انہوں نے محمد بن ابراہیم سے, انہوں نے علقمہ بن. لہذا میں تو پورے دعوے سے کہوں گا کہ بھائی یہ بات یوں ہے, یہ یوں نہیں ہے, چونکہ میرے پاس تو سند ہے. اب آپ ڈائجسٹ کی حدیث لا کے مجھے دکھائیں, پتہ نہیں کس علامہ کتنے, ایک تو پاکستان میں علامہ کہلانا بھی بڑا آسان ہے, تھوڑی تقریر آپ کو آتی ہو, کچھ آواز بھی اچھا ہو, سر لگانا آتا ہو, اب علامہ بن جائیں گے. امام غزالی کا آپ کو کہیں گے غزالی ہے دوراں, راضی ہے زماں, طوطی ہے پاکستان, بلبل ہے ہندوستان, پتہ نہیں کیا کیا لقاب لگا دیں, بس آپ کو سر مل جائے. کیونکہ آگے بیٹھے ان کو آتا ہی کچھ نہیں, ان کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے کیا کہہ رہا. ایک دفعہ ایک ذمہ دار مجھ سے کہنے لگا, مول صاحب اگر تھی عربی پڑھ دو اپنے کو گھر گھر کے بنائی جانے ہے بھی صحیح. تو چونکہ ہمارے ہاں علم کی نہ جستجو نہ ذوق, لہذا جو جیسے مرضی کہہ دے. کبھی حضور نے تقریر کے دوران گا کے تقریر نہیں کی, کبھی بھی آپ نے گا کے تقریر نہیں کی. آپ ذرا چلے جاؤ مسجدوں میں دیکھو, ہر خطیب گا گا کے بول رہا ہوگا, کوئی 100 میں ایک نظر آئے گا جو سنجیدگی اور متانت سے بات کر رہا ہو, ورنہ گا گا کے گا گا کے. اور سارے کہہ رہے ہوتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ. تو بھائی ہمیں ساری دنیا میں دعوت کے کام کو لے کے جانا ہے, خود بھی عمل کرنا ہے اوروں, اور اپنے آپ کو مسلمان بنا کے چلنا ہے. خدا نہ خواستہ اگر کسی بات پہ عمل نہیں ہے اس کی بھی دعوت دینی ہے. یہ میں کہنا چاہتا تھا, جو ہمارے ماحول میں خود تو عمل کرتے نہیں, اوروں کو کہتے ہیں کیا فائدہ اس کا, یہ بات کو واضح کرنا چاہتا. ارأیت الذی یکذب بالدین, اللہ فرد جرم لگا رہا ہے. نمبر 1, اس کو دیکھو یہ آخرت کا منکر ہے. فذلک الذی یدع الیتیم, یہ یتیموں کو دھکے دیتا ہے. جو آدمی یتیموں کو دھکے دے, ان کو کھانا پانی نہ پوچھے, تو پھر اس کو تو اوروں کو نہیں کہنا چاہیے کہ تم روٹی کھلاؤ, کیونکہ وہ خود نہیں کر رہا, وہ خود نہیں کر رہا, تو اوروں کو اس کا کہنا بنتا ہی نہیں جو ہم سمجھے ہوئے. اب تیسری فرد جرم سنے, ولا یحض علی طعام المسکین, یہ ایسا ظالم ہے نہ خود کھلاتا ہے نہ کسی اور کو کہتا ہے کہ تو کھلا دے. تو اگر خود عمل کرنا شرط ہوتا تو تیسرا جرم اس پہ لگتا نہیں. وہ تو خود نہیں کھلاتا تو اوروں کو کہنا اس پہ کیسے فرض ہو گیا؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نہ خود کھلاتا ہے نہ اوروں کو کہتا ہے کہ کھلاؤ. تو اس سے معلوم ہوا کہ ہمارا جو یہ ایک مفروضہ قائم ہے یہ صحیح نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بے عمل ہو جاؤ, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ایک بات چلی ہے, بعض اعتراض بھی ہوتا ہے, اپنے پہلے عمل تو ٹھیک کرو. اور لیکن مجھے ترغیب دی تھی کہ تم کالج چھوڑ دے, مدرسے میں چلا جا. وہ تو دکاندار تھا, اگر میں اسے کہتا پہلے تو اپنا عمل تو ٹھیک کر, مجھے کہتا میں عالم بنوں, تو پہلے جا عالم بن, پھر مجھے آ کے کہنا عالم بن, تو میں اپنے پاؤں پہ کتنی بڑی کلہاڑی مارتا.
بہت سی باتیں آدمی خود نہیں کر سکتا، کسی کرنے والے کو بتائے. ایک کمزور آدمی تہجد نہیں پڑھ سکتا، آپ جیسے جوان کو کہتے بیٹا تہجد پڑھا کر، آپ نے شروع کر دی تو آپ کا تو اس کا تو آپ کے عمل میں کھاتا کھل گیا. تو یہ میں بیچ کی بات بتا رہا ہوں. نہ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بے عمل ہونا ہو جائے، نہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی میں نے عمل کو چھٹی دے دی. نہ یہ میں کہہ رہا ہوں کہ دعوت دینے کے لیے عمل شرط ہے، بیچ کی بات ہے. خود بھی عمل کرو، دعوت بھی دو، اوروں کو تیار کرو، اور خدا نہ خواستہ خود عمل نہ بھی ہو تو بھی اوروں کو دعوت دو. بہت سے میں آپ کو ایک قصہ سناؤں پھر بات ختم کرتا ہوں. امام احمد بن حنبل پر ایک آزمائش آئی. وہ آزمائش ایسی تھی کہ اگر وہ اس میں کامیاب نہ ہوتے تو آج اسلام کی یہ شکل نہ ہوتی جو آج آپ دیکھ رہے ہیں. اتنا بڑا امتحان آیا تھا. قرآن کے بارے میں، قرآن کے عقیدے کے بارے میں بہت بڑی تحریف ہونے والی تھی کہ اس ایک شخص نے ڈٹ کے پوری امت کو نکال لیا. تو 3 دن مناظرہ ہوتا. ابو الہیثم، میں یہ کہتا ہوں ابو الہیثم ضرور بخشا گیا ہوگا اس ایک نصیحت پر. فرمایا کرتے تھے ابو الہیثم نے میری ہمت بنا دی، میں ایک دم مضبوط ہو گیا. جب کبھی اس کا ذکر آتا فرماتے اللہ ابو الہیثم پہ رحم فرما. ایک چور کی بات امام وقت کو راہ دکھا گئی، چور کی بات امام وقت کو راہ دکھا گئی. تو میرے عزیزو، ایمان کے تذکرے کرو، ایمان کی دعوت دو، خود عمل کرو، اسلام پر رہو، فرقوں میں داخل نہ ہو، فرقوں میں داخل نہ ہو. محبتیں جوان رہیں گی. اگر آپ فرقوں میں داخل ہو گئے تو پھر آپ نفرتوں کا شکار ہو جائیں گے، اور نفرتوں کا شکار جب کوئی معاشرہ ہو جاتا ہے تو پھر اللہ کی مدد بھی اس سے ہٹ جاتی. تو تبلیغ ایک بڑا خوبصورت کام ہے جس میں یہ ساری چیزیں جمع ہو کر سامنے آ رہی ہیں. تو آپ عزیزوں کی خدمت میں گزارش ہے اس کے لیے بھی وقت دو، اس کو بھی اپنا کام سمجھ کے کرو. یہ کوئی چھوٹا کام نہیں کہ آپ کسی کے پاس چل کے جا رہے ہوں. یہ بات کہنے کے لیے بھائی آپ اللہ کی مان لو. سارے نبیوں نے یہی کام تو کیا. تو بھائی ایک تو جوانی کی زندگی ہے، ہزاروں گناہ ہوتے ہیں. اللہ پہ قربان جائیں جس نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا اور پھر توبہ کی لمٹ مقرر نہیں کہ اتنی دفعہ کرنے جائے گی، اس کی کوئی حد نہ کہ میرے بندے آخری سانس تک بھی اگر تو توبہ کرتا رہا تو میں معاف کرتا رہوں گا. تو ایک تو میں یہ گزارش کروں گا، آپ جوان ہیں آج توبہ کر کے اٹھو. اللہ اس کے رسول کی ناراضگی مول نہ لو، بلکہ یہاں سے یوں اٹھو کہ یا اللہ میرے پچھلے سارے معاف کر دے، آئندہ تیری مان کے چلوں. یہ تو تشکیل آپ اپنی 100% کر لیں. باقی چلہ ہے، 4 مہینے ہیں، یہ بھائی اپنی چھٹیوں کے حساب سے لکھا دیں. ایک بات 2 عزیزوں نے پوچھی ہے، اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں. کامیاب ہونے کے لیے 4 پرچے ضروری ہیں. کامیاب پورے درجے، اعلیٰ درجے کی کامیابی کے لیے 4 چیزیں. والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم لوگ نقصان میں، لوگ ناکام. الا سوائے اس کے الذین آمنوا جو ایمان لائے. اس ایمان کی شرط لگانے سے سارے کافر ناکامی میں ڈوب گئے، صرف مسلمان بچ گئے. پھر وعملوا الصالحات، جنہوں نے اچھے عمل کیے. اس شرط کے لگانے سے صرف جن کے پاس ایمان ہے وہ اس شرط کے لگانے سے وہ کامل کامیابی سے نکل گئے. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور جنہوں نے حق کی دعوت دی. اس شرط کے لگانے سے عمل الصالحات والے اس اعلیٰ درجے کی کامیابی سے نکل گئے. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، پھر جنہوں نے صبر کی دعوت دی یعنی ان کاموں کو کرتے ہوئے صبر کیا. اس شرط کے لگانے سے صرف وہ آدمی اعلیٰ سے اعلیٰ مقام کے حامل بنے
جنہوں نے ایمان بھی بنایا، عمل بھی کیا، دعوت بھی دی اور صبر بھی کیا۔ اگر ایمان نہیں ہے تو وہ تو اب ویسے ہی وہ امتحان کے لیے کوالیفائی نہیں کر سکتے۔ ایک جس آدمی کے پاس ایف ایس سی نہ ہو تو وہ آگے ایم بی بی ایس کے لیے وہ آگے اس قابل ہی کوئی نہیں، اس کو تو ویسے ہی فارغ کر دیا جاتا ہے۔ ایمان کے بن جانے سے اب اس قابل ہے کہ وہ امتحان میں حصہ لے سکتا ہے۔ ایمان وہ ہوا تو یہ یوں سمجھے کہ 1/4 کامیاب ہے، 3/4 ناکام ہے۔ یہ وایا جہنم جنت میں جائے گا۔ عمل الصالحات کی شرط لگانے سے یہ آدھا کامیاب ہو گیا، آدھا ناکام ہے۔ یہ عمل الصالحات کی وجہ سے سیدھا تو جنت میں جائے گا لیکن عالی مقام نہیں طے کر سکے گا۔ وتواصوا بالحق کی شرط لگانے سے اب اس کا مقام بھی اعلیٰ ہو گیا، اور تواصوا بالصبر کی شرط سے یہ نبیوں کے نیچے والی جنت تک پہنچ گیا۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے ان 4 باتوں کو اکٹھا ذکر کیا ہے۔ ایمان کے بعد عمل، دعوت، صبر، 3 چیزوں میں جو اللہ نے فصل کیا، واو کے ساتھ کیا، واو کے ساتھ۔ واو کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ 4 چیزیں میں ترتیب نہیں بلکہ ان کو اکٹھا کرنا ہے ایک ہی وقت میں۔ ایمان، عمل، دعوت، صبر۔ اگر اس میں ترتیب ہوتی تو پھر یوں ہوتا الا الذین آمنوا، سوائے اس کو جو ایمان لائے، فعملوا الصالحات، پھر انہوں نے اچھے عمل کیے، فتواصوا بالحق، اس کے بعد اچھے عمل کے بعد پھر انہوں نے اوروں کو دعوت دی، فتواصوا بالصبر، پھر انہوں نے اوروں کو صبر پر تیار کیا۔ اگر لفظ فا ہوتا تو پھر ترتیب ضروری تھی، پہلے خود کرو پھر آگے کو۔ یہاں فا نہیں، واو ہے، تو واو کے آنے سے یہ ہوا کہ یہ 4 کام بیک وقت کرنے کے ہیں، تقدیم تاخیر کے ساتھ، ترتیب نہیں۔ اب یہ بچوں نے آیت پوچھی تھی کہ لما تقولون ما لا تفعلون، تو اللہ کہہ رہا کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں۔ یہاں کہنے کا لفظ ہے، دعوت کا لفظ نہیں۔ دعوت دینے، کیوں دعوت دیتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ کیوں دعوت دیتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ لما تقولون، کیوں کہہ رہے ہو؟ ما لا تفعلون، جو کرتے نہیں ہو۔ کبر مقتن، بہت بڑا گناہ ہے، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، ان تقولوا ما لا تفعلون، تم وہ کہو جو کرتے نہیں۔ اس آیت کا مفہوم وہی سمجھا جا رہا ہے جو 2 بچوں نے آ کر مجھے کہا کہ اللہ تو کہہ رہا ہے کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں، تو آپ کہہ رہے ہو کہ اس کے لیے عمل شرطی کوئی نہیں۔ اور یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ قرآن کا ترجمہ دیکھا ہوا ہے، ترجمے سے تو بات سمجھ میں نہیں آتی۔ آپ صرف ترجمہ پڑھ کے یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں کہ آپ نے پہلے انگلش کو پڑھا ہے، اس کو اچھی طرح سمجھا ہے، پھر آپ آگے آئے ہیں۔ تو ہمارے قرآن پہ ستم یہ ہے کہ اس کے صرف ترجمے پڑھائے جاتے ہیں، اس کی زبان کو نہیں سمجھا جاتا۔ زبان سمجھے بغیر کسی چیز کی گہرائی تک آدمی نہیں پہنچ سکتا۔ جو مفہوم لیا جاتا ہے، لفظ کبر مقتن بذات خود اس آیت میں ایسا ہے جو اس مفہوم کی نفی کرتا ہے۔ مثلا اگر اس مفہوم کو یہی لیا جائے جو سمجھا جا رہا ہے، کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں، تو اب اگلی آیت سنیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا بہت بڑا جرم ہے تم وہ کہو جو کرتے نہیں ہو۔ یہ بہت بڑا جرم، کیا مطلب؟ یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اب ایک مثال سنیں، ایک ان پڑھ باپ اپنے بیٹے سے کہتا جا بچہ قرآن پڑھ، خود وہ الف لام بھی نہیں کہہ سکتا، بچے سے کہتا جا قرآن پڑھ، تو جو ہم سمجھے ہیں اس کے مطابق یہ کبیرہ گناہ ہے۔ خود تو پڑھا نہیں ہے، بچے کو کہتا قرآن پڑھ، بات ٹھیک ہو گئی نا؟ کبر مقتن کے لحاظ سے کبر مقتن بڑا جرم ہے، تو ابھی اس باپ نے بڑا جرم کیا ہے، خود پڑھا نہیں، بچے کو کہہ رہا ہے جا پڑھ۔ لیکن اللہ کا نبی کیا کہہ رہا ہے؟ جس آدمی نے بچے کو قرآن پڑھانے کے لیے بھیجا اور بچے نے پڑھا بسم اللہ، تو اس پہلی بسم اللہ پر بھیجنے والے باپ کی بخشش ہوگی۔ جس استاد نے پڑھایا اس کی بھی ہوگی، جس بچے نے پڑھا اس کی بھی ہوگی، اس کی بھی ہوگی۔ ایک نافرمان شخص ہے،
اپنے بچے سے کہتا ہے بیٹا نماز پڑھا کر، نماز نہیں پڑھتا، بیٹے سے کو سمجھاتا ہے بیٹا نماز پڑھا کر۔ میں بہت سے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو خود نماز نہیں پڑھتے لیکن اپنی اولاد کو وہ نماز کے لیے بھی بھیجتے ہیں، بلکہ ہمارا اپنا عزیز ہے اس کو پکڑ کے لے آؤ تو نماز پہ آ جاتا ہے، ورنہ اس کی 2 نمازیں ہیں، عید ایک عید الفطر ایک عید الاضحیٰ، بس اس کے بعد آپ اس کو لے آئیں گے تو آ جائے گا، ورنہ بیٹھا ہوں۔ لیکن اس نے اپنے بچے کو حافظ بنایا، تو جو مفہوم ہم سمجھیں اس کو بچے کے حافظ بنانے کا کوئی اجر نہیں۔ لیکن اللہ کا نبی کہتا من الدال علی الخیر کفاعلہ، جو نیکی کی طرف راہبری کر دے اس کو بھی نیکی کرنے والے کا اجر ملتا ہے۔ من سن سنتا حسنتا فلہ اجرھا، جو کسی اچھے طریقے کو وجود دے دو اس کو اس کے کرنے والوں کا اجر ملتا ہے۔ تو پھر اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ وہ تو ہے نہیں جو ہم لوگ سمجھیں، جو ہے وہ سامنے نہیں۔ اس لیے میں چند مثالیں لا رہا ہوں تاکہ اس مفہوم کی اچھی طرح نفی ہو جائے۔ ایک بے نمازی باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے بیٹا نماز پڑھ لے، تو کیا خیال ہے؟ صرف آپ خالی اس ذہن ہو کے سوچیں یہ اس نے کبیرہ گناہ کیا؟ کیا اس کو کوئی کبیرہ گناہ کہہ سکتا ہے کہ بیٹا باپ بیٹے سے کہہ جا بیٹا نماز پڑھ لے؟ ہمارے مدرسے میں کتنے لوگ ہیں جن کے بچے ہمارے پاس حفظ کر رہے ہیں، علم پڑھ رہے ہیں، لیکن ان کے باپ ان پڑھ ہیں، عالم چھوڑ ان کو الف با تا بھی نہیں آتی۔ تو پھر ان کو تو قرآن کے لیے بچوں کو بھیجنا ہی غلط ہوگا نا۔ پہلے خود حافظ بنتے پھر بچے کو حافظ بناتے۔ آپ خود سوچیں یہ مفہوم کتنا غلط ہے جو ہم سمجھیں۔ پہلے خود حافظ بنتے پھر بیٹے کو اب میں خود حفظ نہیں کر سکا، میں نے اپنے بچوں کو حفظ کروایا تو میں تو بہت بڑا مجرم ہو گیا، میں نے خود تو حفظ کیا نہیں، بچوں کو حافظ بنا رہا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ کا نبی فرما رہا ہے جو بچے کو حافظ بنا دے گا، جو بچے کو ناظرہ پڑھا دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسا تاج پہنائے گا کہ اس کی روشنی سورج سے بھی زیادہ ہوگی۔ اور جب بچہ حافظ بن جاتا ہے تو اللہ قیامت کے دن حافظ ہے قرآن پڑھ، وہ قرآن پڑھے گا، ایک آیت پڑھے گا، اس کا ایک درجہ بلند ہو جائے گا، اس کے ساتھ اس کے باپ کا درجہ بھی بلند ہو جائے گا۔ باپ کو تو ایک لفظ نہیں آتا۔ تو اگر اس مفہوم کو صحیح قرار دے دیا جائے تو جتنے غیر حافظوں کے بیٹے حافظ بن رہے ہیں سارے مجرم، جتنے غیر علماء کے بیٹے علم حاصل کر رہے ہیں سارے مجرم، تو خود تو عالم بنے نہیں اور بیٹوں کو کہہ رہے ہیں علم حاصل کرو، خود حافظ بنے نہیں بیٹے کو کہہ رہے ہیں حافظ بنو۔ تو اس مفہوم کو تھوڑا سا اور وسیع کیا جائے تو بالکل اس کا باطل ہونا کھل کے سامنے آ جاتا۔ میں نے عرض کیا تھا ہم ترجموں سے سمجھتے ہیں، ترجمہ تو کبھی روح نہیں بتایا گا۔ یہ یہاں ایک تو پھر یہاں کیا کہا ہے اللہ تعالی؟ لما تقولون، کیوں کہہ رہے ہو ما لا تفعلون، جو کرتے نہیں ہو۔ بہت بڑا گناہ ہے، کبر مقتن عند اللہ، اللہ کے نزدیک، ان تقولوا، تم ایسی باتیں کہو، ما لا تفعلون، جو تم کرتے نہیں ہو۔ تب کیا مفہوم بنا اس کا؟ جو عمل کیا نہیں اس کے کرنے کا دعویٰ مت کرو۔ جو عمل کیا نہیں، نماز نہیں پڑھی، سر میں نے تو کوئی نماز نہیں چھوٹی، بھول کے کبھی کسی کو پانی بھی نہیں پوچھا، کہتا میرے گھر سے تو کبھی کوئی خالی ہاتھ گیا نہیں۔ لما تقولون، کیوں کہہ رہے ہو؟ ما لا تفعلون، جو کر نہیں رہے ہو، جو کیا نہیں ہے وہ کیوں کہہ رہے ہو؟ کیوں جو نہیں کرتے ہو اس کا کہنا بہت بڑا جرم ہے۔ تو دعویٰ بھی جھوٹا۔ یہ اس مفہوم میں کبر و مقتن صحیح بنتا ہے۔ جو مفہوم ہم سمجھے اس میں تو کبر و مقتن کا کوئی محل ہی نہیں بنتا۔ تو میں تو بڑا مجرم ہوں، میں نے اپنے دونوں بیٹے حافظ بنا دی، خود تو میں حافظ بنا نہیں۔ اس مفہوم کو غلط سمجھا گیا عربی زبان کے نہ سمجھنے کی وجہ سے، چونکہ ترجمے سے یہی سمجھ میں آتا ہے کیوں کہہ رہے جو کرتے نہیں، کیا مطلب کہ جو کرتے نہیں اس کا کہنا ہی چھوڑ دو۔ اور میں تو دعوت کی بات کر رہا ہوں، اللہ نے دعوت کا لما تدعون الی ما لا تفعلون،
جو کرتے نہیں ہو اس کی دعوت کیوں دیتے ہو؟ پھر یہ مفہوم بنتا جو آج سمجھا جا رہا ہے، لما تعظون ما لا تفعلون، کیوں اس چیز کا بات کرتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو؟ لما تقولون، کیوں کہہ رہے ہو کہ میں نے ساری رات تہجد پڑھی؟ تم نے تو فجر کی نماز بھی نہیں پڑھی، عشاء بھی نہیں پڑھی، اب ادھر کہہ رہے ہو کہ میں ساری رات تہجد پڑھتا رہا ہوں۔ یہ ہے اس آیت کا صحیح مفہوم، لما تقولون، بھائی کیوں کہہ رہے ہو؟ کیوں کہہ رہے ہو کہ میں نے کیا ہے حالانکہ تم نے تو کوئی نہیں کیا؟ کیوں کہہ رہے ہو میں نے کیا ہے؟ بہت بڑا گناہ ہے، تم نے کیا ہے نہیں اور کہتے پھر رہو کہ میں نے کیا ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ کیا کیا کچھ ہے نہیں، کہتے میں نے تو کچھ کیا۔ اس مفہوم میں آ کر کبر مقتن درست بنتا ہے، اور اگر یہ مفہوم لے لیا جائے جو ہمارے آج کے ماحول میں سمجھا جا رہا ہے، پھر تو ساری شریعت کا مفہوم ہی بدل کے رہ جائے۔ کوئی کسی کو کلمہ خیر کہہ نہیں سکے۔ کون یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں ہر چیز کا عامل ہوں پھر میں بات کروں گا؟ جو یہ دعویٰ کرتا ہے وہ تو ایسے ہی دیوانہ ہے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، میں خبروں کو تبلیغ کروں گا۔ تو بھائی آج کوئی واضح ہوئی کہ مفہوم کو سمجھ میں آیا؟ یہ ترجمے سے یہ غلط فہمی پیدا ہوئی۔ دیکھو قرآن عربی میں ہے، عربی بڑی دقیق، بڑی خوبصورت اور لطیف زبان ہے، دنیا کی کوئی زبان اس کو اپنے اندر سمو نہیں سکتی۔ اس لیے اللہ نے اپنی مراد کے بیان کرنے کے لیے عربی کا انتخاب کیا، اس کا ایک ایک لفظ میں سمندر آ جاتا۔ حضرت علی کا فرمان ہے اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر کروں تو 70 اونٹوں پہ لا دی جائے گی، 7 آیات، 7 صرف 7، اور حضرت علی کا فرمان ہے اگر میں اس کی تفسیر کروں تو 70 اونٹوں پہ لا دی جائے گی۔ لا اوقرت 70 حملہ، 70 اونٹوں کو میں بھر دوں اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر بیان کروں۔ اور وہ تو علی تھے، 8ویں صدی کے ایک عالم ہے، 8ویں صدی، ابن القیم۔ تو ان کی کتاب ہے مدارج السالکین، 626 صفحے کی کتاب ہے، اس میں سے 525 صفحے اس شخص نے ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ لکھے ہیں۔ ایک آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ 525 صفحے لکھے پڑے ہیں۔ میرے پاس کتاب اب بھی پڑی ہے، اور میں جب بھی اس کو کھولتا ہوں میں پاگل ہو جاتا ہوں کہ یہ شخص تھا، یہ پتہ نہیں کیا تھا، اس کا قلم کیسے چلا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہاں سے انہوں نے بیس کو اٹھایا ہے کہ ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ قرآن ہے، اور سارے قرآن کا خلاصہ سورۃ فاتحہ ہے، اور ساری سورۃ فاتحہ کا خلاصہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ صرف تیری بندگی اور یا اللہ صرف تجھے پکارتے ہیں، بس۔ پھر اس کو اس نے کھولنا شروع کیا ہے، اور اس کے قلم نے جو پھر اپنی جولانیاں دکھائی ہیں تو 525 صفحات وہ صرف ایک آیت پہ لکھتا چلا گیا۔ اس لیے میرے عزیزو خالی ترجموں سے کہیں دعوے دار نہ بن جانا۔ بڑی مشقت سے میں نے پڑھا، لیکن اب بھی میں آپ کو اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں مجھے اس کا الف بے کا بھی نہیں پتا۔ ایسا وسیع سمندر ہے کہ اندر جا کے آدمی گم ہی ہو جاتا ہے، کہاں آ گیا۔ اس کی وسعتیں بے کراں ہیں، بلا ساحل ہیں۔ اس لیے روایت میں آتا ہے جب جنت میں چلے جائیں گے نا تو اللہ تعالیٰ علماء کی ایک مجلس جنت میں بلایا کرے، بلکہ خود جمع ہوا کریں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس وقت علوم قرآن کا فیضان فرمائے گا، اس وقت ان پر قرآن کا ایک ایک لفظ میں وہ علم کھلیں گے کہ ان کو اگر کروڑوں برس بھی بیت جائیں تو اس محفل سے اٹھنے کا ان کا جی نہیں چاہے گا۔ اللہ تعالیٰ ان پر ایسے کھولتا چلا جائے گا، کھولتا چلا جائے گا، کھولتا چلا جائے گا۔ انور شاہ صاحب کشمیری ایک بڑے عالم گزرے، وہ ایسے حافظہ تھا ان کا کہ ایک کتاب کو جب پڑھ لیتے تھے نا تو 30 برس تک اس کے حوالے دیتے تھے، فلاں صفحے پر یہ لکھا ہوا ہے، اٹھا کے دیکھو فلاں۔ فتح القدیر ہماری ایک کتاب ہے، 8 جلدوں میں ہے، 8 جلدوں میں کئی ہزار صفحات کی کتاب ہے۔ 26 دن میں اس کو پڑھا، اور پھر اس کے بعد ساری زندگی جب بھی حوالہ دینا ہوتا تھا فتح القدیر جلد نمبر 5 صفحہ 300 پہ یہ لکھا۔ لیکن وہ قرآن کے حافظ نہیں تھے۔ ایک
ہماری فقہ کی کتاب، اس کا نام ہے نور الایضاح، کوئی 250 صفحے کی کتاب ہے. مصر میں تشریف لے گئے تو وہاں کے کتب خانے میں کتاب دیکھی، کہنے لگے یہ کتاب ہمیں دے دو، یہ فقہ حنفی کی کتاب. ان کا ہمارے پاس نسخہ ایک ہم دے نہیں سکتے، فوٹو اسٹیٹ تو تھا نہیں اس زمانہ. کہتے مجھے پڑھنے دو. وہیں بیٹھ کے اس کتاب کو پڑھا، پھر ہندوستان آ کر ساری کو لکھا، پھر مصر بھیجا کہ اس کی آپس میں ملا لو، کہیں کوئی غلطی تو نہیں. تو ساری کتاب میں ایک غلطی نہیں آئی. قرآن کے حافظ نہیں تھے. ایک دن کسی نے پوچھا اللہ نے آپ کو اتنا بڑا حافظ ہے، آپ قرآن کیوں نہیں یاد کر سکے؟ کہنے گے ایک ایک آیت میں میرے اوپر اتنا علم کھلتا ہے کہ میں اس میں گم ہو جاتا ہوں، مجھ سے آگے چلا نہیں جاتا. اس لیے میرے عزیزو اپنی فہم کو کبھی حرف آخر نہ سمجھنا، لوگوں سے پوچھتے رہنا، اور ہر عالم سے نہ پوچھنا. یہ مثلا جو ہمارے خطیب ہیں، جو ہمارے ائمہ مساجد ہیں، یہ عام طور پر یہ پختہ نہیں ہوتے، اس لیے ان سے پوچھنا جو پڑھنے پڑھانے کے کام میں ہوتے، جو ہر وقت درس و تدریس میں ہیں، افتاء میں ان سے جا کر پوچھا کرو. کیونکہ ہمارے یہاں تو کوئی مسئلہ نہیں. وہ یہ ہمارے یہاں محرم میں قبریں ٹھیک ٹھاک کی جاتی ہیں، پھر لوگ 10 محرم کو جاتے ہیں. تو ہمارا کمہار تھا، وہ قبریں اپنا بنا رہا تھا، تو اس کو بھوک لگی، اب روٹی کوئی نہیں، اتنے میں 2 عورتیں آ گئی. بھائی خدا پر ختم پڑھنا ہے. ختم نہیں پڑھا جاتا. ان کا بی بی میں پڑھ دینا، وہ ختم کے بعد روٹی بھی ہوتی، نہ اس کو الف کا پتہ نہ بے کا پتہ. لیکن وہ جو قبروں میں بیٹھتا تھا تو مولوی آ کے ختم پڑھتے تھے، اس وقت سورۃ فاتحہ پڑھتے تھے، سورۃ ملک پڑھتے تھے. ان کا بی بی میں پڑھ دینا، آ جاؤ، اس نے روٹی آگے رکھا، آمین، سورۃ فاتحہ ہو گئی. اب ان میں کیا کہا، تبارک الذی قدیر، پھر کہا خدیر، جو کوئی تھوڑ بہت الفاظ جن میں سے نا، وہ کہنے لگا بی بی ختم ہو گیا، اچھا بابا روٹی کھا لو. انہیں اپنا پیٹ بھر کے روٹی کھا لی. معیار کوئی نہیں رہا، معیار کوئی نہیں. ورنہ تو بات ہے قبر اور مقتن کا لفظ خود اس سارے مفہوم کی نفی کر دیتا ہے جو ہم سمجھے ہوئے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان پڑھ آدمی بیٹے کو حافظ بنائے اور وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو جائے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بے نمازی بچے کو نماز کی ترغیب دے اور وہ اللہ کے نزدیک کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو جائے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو تم کرتے نہیں ہو اس کے دعوے نہ کیا کرو کہ میں نے کیا ہوا ہے. اس مفہوم میں آ کر پھر قبر و مقتن ٹھیک ہے، بڑا جرم ہے، کیا ہے نہیں، لوگوں کو کہتے پھرتے میں نے کیا ہے. دعوت دینا عام ہے، مطلق ہے. جیسے میں نے 4 پیپر بتائے، 100 نمبر اس کے ہوتے ہیں جو چاروں پاس کر لے گا، باقی 25 پہ بھی اللہ تعالیٰ پاس تو کر ہی دے گا، رعایتی پاس. 50 نمبر ہو گئے تو کافی ساری رعایت ہو جائے گی. 75 ہو گئے تو فرسٹ ڈویژن آ جائے گی. 100 مل گئے تو وظیفہ بھی ملے گا، جنت الفردوس بھی ملے گی. تو بھائیو یہ نہ ڈرا کرو کہ میں خود بے عمل ہوں، اوروں کو کیسے کہوں. کہا کرو یا اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے دے اور دعوت دیا کرو، تو اللہ آپ کا سینہ کھول دے. یہ ایمان کا بول دل پہ اثر کرتا ہے، خود اپنے اوپر اثر ہوتا ہے. تو اس لیے بھائی یہ بات وہ بچوں نے پوچھے سے میں نے آپ کو واضح کر دی، ورنہ میں تو بات ختم ہی کر چکا تھا. لیکن چلو اچھا ہوا ان کے پوچھنے سے، میں نے تو کوشش کی کہ یہ بات واضح ہو جائے. کیا ہے یہ کہہ رہے ہیں گن کے کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی کا فرمان ہے جس نے 100 دفعہ سبحان اللہ الحمد للہ ولا الہ الا اللہ اکبر پڑھا، 100 دفعہ ہے. جو 100 دفعہ یہ عدد حدیث میں آتا ہے. جس نے 10 دفعہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک والحمد وهو علی کل شیء قدیر پڑھا تو اس کے لیے تو اس دن وہ 10 نیکیاں لکھی گئیں، 10 گناہ معاف ہو گئے، شیطان سے محفوظ ہو گئے. جس نے حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم 7 دفعہ پڑھا تو اس دن اللہ تعالیٰ اس کے لیے کفیل ہو گیا
جس میں اللہم ما اصبح بی من نعمت او باحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر کو صبح 3 دفعہ پڑھ لیا اور شام کو 3 دفعہ پڑھ لیا اللہم ما امسا کے لفظ کے ساتھ، تو اس نے اس دن کی ساری نعمتوں کا شکر ادا کر دیا۔ جس نے نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ پڑھا، 33 دفعہ الحمدللہ پڑھا، 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھا، پھر ایک روایت میں آتا ہے جس نے 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 33 دفعہ اللہ اکبر پڑھا اور 99 کا 100 پورا کیا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اس کے ساتھ جس نے پورا کیا تو اس کے سارے گناہ معاف ہو گئے، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ تو عدد کی تعین بھی ہے اور بے حساب بھی ہے، اور چونکہ عدد مسنون ہے، ثابت ہے، بلکہ آپ نے طریقہ بتایا کہ بھائی 33 دفعہ سبحان اللہ پڑھو، 33 دفعہ الحمدللہ پڑھو، 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھو۔ اس حدیث کے راوی ہیں ابو ہریرہ۔ تو ایک ساتھی نے پوچھا کس طرح پڑھیں، تو انہوں نے ایسے کر کے کہا سبحان اللہ والحمدللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمدللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمدللہ واللہ اکبر کا ایسے پڑھو 33 انگلیوں پہ گن کے فرمائے کہ اس طرح پڑھو۔ تو اس لیے یہ عدد بھی مسنون ہے اور بے حساب بھی مسنون ہے، اس کی تو کوئی حد کوئی نہیں، لیکن چونکہ ہر چیز کو کے لیے کچھ پیمانے ہوتے ہیں تو اس کم از کم پیمانہ، اتنا پیمانہ تو بھرا رہے، اس کے لیے عدد بتایا جاتا ہے۔ خود آپ نے جو 100 دفعہ میرے اوپر درود پڑے گا تو میرے لیے اس کی شفاعت واجب ہو جائے گی، جو 1000 دفعہ مجھ پہ درود پڑے گا تو مرنے سے پہلے جنت میں اپنا مقام دیکھ لے گا۔ تو عدد کوئی ایک جگہ نہیں ہے، سر بے شمار احادیث ہیں جس میں عدد، خود اللہ تعالیٰ نے کہا 30 روزے رکھو، بے حساب نہیں کہا، میں نے کہا 5 نمازیں پڑھو۔ تو سارے جتنے بھی عبادات ہیں اس میں عدد ایک خاص وزن رکھتا ہے، تو باقی زیادہ کی کوئی حد نہیں، جو جتنا کوئی مرضی کوئی پڑھ لے۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على محمد كما أنت أهله وفعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك من خير ما نعلم ونعوذ بك من شر ما نستغفرك من كل عز الأكرم اللهم إنا نسألك خير ما عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أنت المستعان وعليك البلاغ فلا حول ولا قوة إلا بالله وصلى الله تعالى على النبي الكريم آمين برحمتك يا رب۔ مورخب 25 اگست سن 2003 حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بمقام بلال مسجد فیصلہ آباد میں بیان فرما رہے تھے۔ موضوع تھا ماں کی خدمت اور مسنون ذکر، تیار کردہ علمی کیسٹ گھر، کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں۔ علمی کیسٹ گھر، دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پٹل بی ایریا کراچی، فون نمبر 63700813 یا علمی کیسٹ گھر الفرقان مارکیٹ بالمقابل جہانگیر پارک مسجد صالح، دکان نمبر 4B پریڈی اسٹریٹ صدر کراچی، فون نمبر 72370887